بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے وقت اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس کا کل گھر تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کو پاس بستر پر ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے تو نکال لے گا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بستر پر کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی حوروں کی سردار لگنے لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو تھا اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اس نوجوان کو بے ہوش پایا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر اپنے باپ کی گود میں سر رکھ دیا، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات منوعاً سنا دیے اور قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصے میں میری آنکھ لگ گئی، میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا۔ اس دن غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے۔ باپ اسپتال میں پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کر سکے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اسے ایک کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا، ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ دے دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگنے لگی۔ میں فوراً باہر نکل گیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں لاتا رہا۔ جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکسانے لگا، میں اپنی انگلیاں آگ میں جلاتا رہا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اسپتال میں کیسے پہنچا۔ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا۔ بلند آواز سے چلایا، اے لوگو، گواہ رہو، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستانہ یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ والدین ان کو کاموں سے بے خبر ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے بجائے اپنی ذاتی خوف و رعب، دبدبہ، سزا کا ڈر ہی پڑھایا ہے۔ اس لیے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہیں اور بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی
تو ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کے سامنے رکھ کر اور ہمیشہ اپنی بڑائی کو اللہ کے سامنے رکھ کر